رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکیں گے، میننگ دیر بائے پوری پاکستان تحریک انصاف۔ ہم نے تاریخی اعتبار سے بھی حبیب اکرم صاحب یہ دیکھا ہے، ابھی پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے، بہت سارے لیڈرز، مولانا کوثر نیازی صاحب جیلوں سے الیکشن لڑے ہیں لوگوں نے، تو یہ کہ جناب پہلے 9 مئی کو کلیئر کریں، 9 مئی آپ نے کر دی تو اب آپ کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا، یہ ارادہ نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نوڈ مل گیا ہے، ہمیں گرین سگنل مل گیا ہے، یہ بھی کچھ وہیں سے آیا ہے، کچھ پلان جو رانا ثناءاللہ صاحب بتا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی جو موجودہ سیاست ہے، اب یہ سیاست بہرحال وہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ ضرور کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سیاست انہوں نے اپنی اس سیاست میں اور سابقہ سیاست میں کوئی ریکنسیلیشن کا نقطہ بیان نہیں کیا۔ یہی رانا ثناءاللہ صاحب تھے، کچھ عرصہ پہلے کسی اور کو کچھ کہہ رہے تھے اور آج وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو گویا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں کے محتاج نہیں، بلکہ ہم کسی کے نوڈ کے محتاج ہیں، کسی پلان یا منصوبے پر چلنے والے لوگ ہیں، ہمارا جمہوریت سے لینا دینا نہیں ہے، اگر ان کا مطلب یہ ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے۔ لیکن میں رانا ثناءاللہ صاحب کو سمجھتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایسے آدمی ہیں جن کی جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ اگر وہ اب یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اب انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ظاہر ہے جی، جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا بنیادی طور پر اس کو کسی سیاسی نظریے کی صورت میں پیش ہی تحریک انصاف نے کیا ہے۔ جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں انہیں کبھی بھی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو نہ تو ڈینائی کیا ہے، نہ اس پہ معذرت خانہ رویہ اختیار کیا ہے، بلکہ جیل میں جانے سے پہلے تک وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں لیکن ان سے نہیں کروں گا، اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا۔ مجھے خود وہ ایک بار انہوں نے بتایا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو پاکستان کی ترقی کا راستہ ہے وہ ایک مقبول سیاسی حکومت اور فوج کا آپس میں مل کر کام کرنے کی صورت میں ممکن ہے۔ تو اب یہ ان کے خیالات ہیں، یہاں پہ ایک ٹرانزیکشن لگتی ہے، وہاں پہ یہ مستقل خیال نظر آتا ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان کے ماحول میں میرا نہیں خیال کہ جو تحریک انصاف ہے وہ کچھ غلط سوچ رہی ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹی میں میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اچھا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ شہباز شریف صاحب نے جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ اس وقت انہوں نے اس آئیڈیا کو نہ صرف اون کیا، اڈاپٹ کیا، اون بھی کر لیا انہوں نے، اور وہ پھر اس کو اپنا بنا کے انہوں نے 2-3 دفعہ پریزنٹ کیا ہے اور ان پبلک کیا ہے کہ یہ بہترین طریقہ یوں آگے چلنے کا، کہ جس کو وہ ہائیبرڈ کہتے تھے اس وقت، اب وہ الٹرا ہائیبرڈ بھی ہو گئے ہیں بیچ میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں دس از دا بیسٹ وے۔ خان صاحب نے نون ہے وہ پولیٹیکل ٹرانزیکشن کرتی ہے، اس کے ہاں خیالات کی یکسانیت نہیں پائی جاتی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کے ہاں خیالات کی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ وہ اس کا ایک بیسک آرگومنٹ ہے جس کی روشنی میں وہ باقی تمام معاملات کو دیکھتی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس وہ کوئی بیسک آرگومنٹ ایسا نہیں ہے جس کی روشنی میں آپ اس کے نظریات کا اندازہ کر سکیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بنیادی اور جوہری دلیل سے محروم ہو چکی۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر جماعت اگر آپ دیکھیں کہ جو اپنے خیالات کو کسی مربوط شکل میں پیش کرتی ہے وہ تو تحریک انصاف ہی ہے، باقی تو پولیٹیکل ٹرانزیکشنز ہیں، پولیٹیکل ایکٹرز۔ دیکھیں ایک جس جماعت کا آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بہت ساری ملاقاتیں رہی ہیں اس جماعت کے لیڈر کے ساتھ، چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کا جو نظریہ ہے کہ پاکستان آگے کیسے بڑھ سکتا ہے وہ بڑا کلیئرٹی ہے اس کے اندر کہ ہائیبرڈ ماڈل ایک ہونا چاہیے۔ اب وہ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، بلکہ پاور شیئرنگ باقاعدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود سم تھنگ وینٹ رانگ، واٹ وینٹ رانگ پرانی بات ہوگی، اس پہ نہیں کرتے۔ آپ کے خیال کے اندر کین اینی تھنگ گو رائٹ ان فیوچر ناؤ؟ وہ کچھ بہتر ہو سکتا ہے ان کا آگے معاملہ، یا ابھی بنباس کاٹنا پڑے گا خان صاحب کو؟ فیوچر میں فیوچر ایک دھند ہے، ایک دھند میں راستہ تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جو اس وقت اگر آپ تو بائی دا بک چلے تو وہ بک کون سی ہوگی جس کو آپ کہیں گے کہ بائی دا بک چلے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا جو دستور ہے اس کو نظر میں رکھیں اور اس کو توڑنے مروڑنے کی نیت کی بجائے اس کی صاف ستھری سیدھی شفاف تشریح کریں اور اس کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس پر امپلیمنٹیشن کرتے رہیں تو تمام راستے بہتر سے بہتر بھی نکلتے رہیں گے اور دشمنی کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پر ادارے یا سیاستدان اور ادارے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ کیا دستور ہم سمجھتے ہیں، ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ دستور ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دیتا ہے یا آگے بڑھنے کا طریقہ بتاتا ہے؟
وہ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دستور کے بیکن آف لائٹ ہونے کے یا دستور کے نشان منزل ہونے پر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں پاکستان کے پاور سٹرکچر میں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پالیٹکس ہے وہ تھوڑی پولیٹک بھی ہے. تو آپ اس میں سے بعض اوقات آپ دستور کے مطابق تجزیہ کرتے ہیں، نتیجہ کسی اور صورت میں نکل آتا ہے. تو یہ ابھی وہ ماحول ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ کہہ سکیں یا فورسی کر سکیں کہ چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں. وہی ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ اور جو ٹیمپلیٹس بن گئی ہوئی ہیں جہاں سے آپ نے اپنا آرگیومنٹ سٹارٹ کیا تھا پنجاب اور کے پی کے اندر، وہ ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کوئی بھی نمبرز اور فگرز اس کے اندر پٹ کریں، کوئی بھی سچویشن اس کے اندر پٹ کریں، پلے دبا دیں کمپیوٹر کی لینگویج کے اندر، اور آگے ڈیزائرڈ ریزلٹس وہی ہو جائیں گے جو پنجاب اور کے پی کے رہے تھے. اور اسی کی وجہ سے آگے معاملہ جو ہمیں ایک خوف آ رہا ہے لوگوں کو، اور ڈر ہے کہ یہ وہی سارا کا سارا سینیریو وفاق کے اندر بھی ریپیٹ نہ ہو جائے. ابھی فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ نے کہا کہ وہ آپ کو اس طرح سے معاملہ نہیں لگ رہا. لاسٹ ڈے آپ کو یاد ہوگا حبیب صاحب، وین خان صاحب واز اریسٹڈ جسٹ دا نائٹ بیفور، ایک ان کی وہ تقریر کرتے تھے، اس میں وہ آپ کو یاد ہے انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات کی فرسٹ ٹائم، اور اپنے پولیٹیکل رائیولز کے ساتھ ریکنسیلیشن کی بات کی، ان کے ساتھ بات چیت کے ہم بیٹھ کے کچھ کریں گے تو آگے بہتر فیصلے ہی کریں گے پاکستان کے لیے، کہ ہمارا اجماع اگر ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہوگا، یہ کہنا تھا ان کا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے آگے جب بھی مطلب ان کو چانس ملا دوبارہ بات چیت کرنے کا، یا ان کی پارٹی کو؟ دیکھیے، اپوزیشن میں کچھ اور معاملہ ہوتا ہے اور حکومت میں آ کے کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی بھی بدقسمتی ہے کہ یہ یعنی اپنے نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتی ہیں. تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف کا یہ عمل کہ باقی سب کو اس نے ساتھ لے کر چلنا ہے، اٹ از یٹ ٹو بی سین. اس کو عمل میں آتے ہوئے دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جس انداز سے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کہیں نہ کہیں اس طرح کے کار کا کوئی موقع نکل آئے گا. اور بالخصوص الیکشن کے معاملے پہ آپ دیکھیں دونوں پارٹیاں 90 دن کی مدت پر اصرار کر رہی ہیں. تو اب یہ آگے مستقبل میں دیکھنا ہے کہ 90 دن کی جو آئینی مدت پر اصرار ہے وہ کون کرتا ہے. ابھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جی ہاں، فیصل کریم کنڈی صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہوں، لیکن ان کے جو باقی زعماء ہیں وہ ابھی تھوڑے سے خاموش ہیں. اب اگر اپنا میاں رضا ربانی صاحب نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشنز نہ ہوئے تو بڑے بھیانک نتائج نکل آئیں گے آگے. یہ ان کو ویسے معذرت کے ساتھ وہ ٹیٹ فور ٹیٹ کرنا نہیں چاہیے اور واٹ اباؤٹری کے اندر جانا نہیں چاہیے، لیکن وہ ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں تھا نکلا جب پنجاب اور کے پی کے اندر یہ معاملہ ہو رہا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہی یہاں پہ اگر ہوا تو یہی آگے اٹھا کے آپ وہاں پہ یہ ماڈل آپ کہیں اور فٹ کر دیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں بھیانک نتائج ہوں گے. میاں رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اکابر میں نہیں ہے، بزرگوں میں. تو بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کی رائے ان کی اپنی گفتگو کے اندر اتنے تضادات پائے جاتے ہیں رضا ربانی کے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی رائے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اتنی وزندار ہے کہ اس پر بات کی جائے. تو لہٰذا میں ان کا لیٹ اٹ بی دین، لیکن میں ان کی رائے سے قطعی اتفاق نہیں کرتا. اچھا ٹھیک، اور نہ ہی ابھی بھائی یہ 9 مئی ویری ہیپلس ڈے، مذمت ہے اس کی، سب کرتے ہیں. اب تو خیر وہ جن سے وہ غلطیاں ہوئیں وہ بھی ہاتھ جوڑتے ہیں اس سب معاملے کے اوپر، کیونکہ جو لوگوں کو اور خاص طور پہ ان فیملیز کو what they had to go through، وہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا وہ بچے کا واقعہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، اتنا پریشر ہے، وہ سب معاملہ رہا. اس کے علاوہ کل ایک اچھی خبر یہ آئی کہ جو کچھ ایسے ملزمان جن کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا رہا ہے ان کی ملاقات کروائی گئی ان کی فیملیز کے ساتھ. یہاں پہ آپ کو لگتا ہے آگے کوئی معافی مل جائے گی، کوئی تھوڑا سا ریلیکسیشن آئے گی، کوئی تھوڑا سا کوئی رحم عام شہریوں کے لیے؟ خواتین ہیں، وہ عالیہ حمزہ ہیں، وہ صنم ہیں، وہ طیبہ اور اس طرح کی کافی ساری وہ جیلوں کے اندر ہیں، ضمانتیں ہی نہیں ہو رہی مطلب، اور جو عام چیز ہے قانون کے اندر. ٹھیک ہے ہو گیا ان سے وہ سب معاملہ جو تھا، آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر کچھ نرمی آئے گی آگے آنے والے دنوں میں، یا پھر پالیسی وہی برقرار ہے کہ نشان عبرت بنانا تھا سب کو، وہ چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بوڑھا بزرگ ہو؟ اکبر باجوہ صاحب، نرمی یا سختی کا سوال نہیں ہے. اچھا، یہاں قانون نرم یا سخت نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ قانون ہوتا ہے اور اس کو ہاتھ میں لینے والے کے ساتھ قانون ہی ایک راستہ تجویز کرتا ہے. پاکستان کے اندر کیا وہ راستہ لیا جا رہا ہے، اس حوالے سے میں تھوڑا سا اشکال کا شکار ہوں. میں متذبذب ہوں کوئی حتمی بات کہنے
अब अगर देखिए, मिसाल के तौर पे फौजी अदालतों का मामला है, वो अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वो केस चल रहा है। उस हवाले से फैसला हतमी क्या आता है, और फिर जो दीगर केसेस चल रहे हैं उस मामले में क्या सिर्फ कमरे अदालत में होने वाली कार्रवाई की बुनियाद पर ही फैसले हो रहे हैं,